بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے صدقہ فطر کے متعلق شرعی احکام کیا ہے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ کے گلی کوچوں میں یہ اعلان کر دو کہ صدقہ فطر ہر شخص پر دینا واجب ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کا حکم جو ہے وہ واجب کے درجہ میں ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی ٹھہرا رہتا ہے جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا۔ تو اسی طرح سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر یہ اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ حالت روزہ میں جو لغو اور بیہودہ باتیں بندے کے منہ سے نکل جاتی ہیں تو روزہ صدقہ فطر کی ادائیگی سے ان باتوں سے پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ فطر دینا ایک تو یہ واجب ہے، اور دوسرا صدقہ فطر اس لیے دیا جاتا ہے کہ حالت روزہ میں بعض دفعہ ہم سے کوئی بیہودہ بات نکل جائے جو روزے کے منافی ہو، اس کی وجہ سے روزہ وہ قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچتا، تو جب صدقہ فطر دے دیا جائے تو رب ذوالجلال اس کی وجہ سے روزے کے خلاف جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں ان کو معاف فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں جو مسائل ہیں، صدقہ فطر عمر بھر شخص پر واجب ہی رہے گا۔ اگر کسی شخص نے ادا نہیں کیا تو ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس کے ذمے سے ختم نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی شخص نے پچھلے رمضان کا صدقہ فطر ادا نہیں کیا تھا، اس سے پچھلے کا تو اگرچہ وہ رمضان تو گزر چکے ہیں تو وقت گزرنے کی وجہ سے وہ ختم نہیں ہوں گے، ساقط نہیں ہوں گے، بلکہ آج بھی اس پر ادا کرنے وہ اسی طرح واجب ہی رہیں گے۔ جب تک ادا نہیں کرے گا اس کے ذمے سے وہ ختم نہیں ہوں گے، اور پوری زندگی جب بھی وہ دے گا وہ ادا ہی کہلائیں گے، قضا نہیں کہلائیں گے۔ یعنی جب بھی وہ صدقہ فطر دے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ اس نے ادا کیا ہے، قضا نہیں کیا ہے، اس لیے کہ اس کے ذمے سے قضا ہوا ہی نہیں۔ پوری عمر اگرچہ اس نے پچھلے سالوں میں نہیں دیا تو آج بھی اگر دے گا تو اس کے ذمے سے وہ صدقہ فطر ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح صدقہ فطر ہر شخص پر واجب ہے، مال پر واجب نہیں ہوتا۔ یعنی جس طرح دیکھیں نا، زکوٰۃ مال پر واجب ہوتی ہے کہ مال پر جب سال گزر جائے یا اتنا مال ہو، وہ فلاں مال کی جو تفصیل ہے، لیکن صدقہ فطر اس پر نہ تو سال گزرنا ضروری ہے اور نہ ہی یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ بڑھنے والا ہے یا نہیں، یعنی وہ پیسے یا سونا یا چاندی ہے یا نہیں۔ بس ویسے ہی اگر کسی شخص کے پاس مال ہو تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر دینا یہ واجب ہوگا۔ اور اس کا صدقہ فطر کے واجب ہونے کا جو صحیح وقت ہے، سنت وقت وہ یہ ہے کہ عید الفطر کے دن جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس وقت یہ صدقہ فطر دینا بندے پر واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے واجب نہیں ہوتا، نہ رمضان میں واجب ہوتا ہے، پہلے روزے یا دوسرے روزے، پہلے عشرے یا دوسرے عشرے میں نہیں ہوتا واجب۔ عید والے دن صبح صادق سے لے کر اور عید کی نماز پڑھنے کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ سب سے بہترین صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت اور سنت طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں یا تیسرے عشرے میں
جب بھی رمضان میں ادا کر دیا یا عید گزرنے کے بعد ادا کر دیا یا عید سے 1-2 دن پہلے ادا کر دیا تو پھر بھی اس شخص کا صدقہ فطر بالکل صحیح ادا ہو جائے گا۔ البتہ سنت طریقہ یہ ہے کہ عید والے دن صبح صادق طلوع ہونے کے بعد عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کی ادائیگی کی جائے۔ لہٰذا جو شخص صبح صادق ہونے سے پہلے وہ مر گیا اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، یعنی اس نے پورے رمضان کے روزے رکھے تو عید والے دن صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے وہ شخص مر گیا تو اب اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ واجب کا وقت ہے صبح صادق طلوع ہونے کے بعد، تو پہلے مر گیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پہلے کافر تھا وہ عید کی صبح طلوع ہونے کے بعد مسلمان ہو گیا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ وہ عید والے دن صبح صادق طلوع ہونے کے وقت پیدا ہوا تو اس بچے کا بھی صدقہ فطر دینا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص معاذ اللہ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے وہ مسلمان تھا، جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوئی وہ کافر ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ مسلمان ہونا شرط ہے اور اس وقت وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص پہلے مالدار تھا، اس وقت صبح صادق کے وقت وہ فقیر ہو گیا، اس کا مال ضائع ہو گیا تو چونکہ وقت صبح صادق کا ہے لہٰذا اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح مرد پر صدقہ فطر اپنی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے اور اسی طرح اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے، یعنی وہ چھوٹے بچے جو اس کی کفالت میں ہیں، جو اس کی پرورش میں ہیں، جن کا خرچہ وہ خود اٹھاتا ہے تو مرد پر اپنے چھوٹے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر وہ بچے نابالغ ہیں لیکن ان کے پاس اپنا بھی مال موجود ہے، یعنی اس کو کسی نے عیدی دے دی یا اس کو کسی وجہ سے مال ویسے وراثت میں مل گیا یا کسی بھی طریقے سے ان کے پاس اگر اپنا مال ہے تو جس شخص کی کفالت میں وہ چھوٹے بچے ہیں وہ شخص ان بچوں کی طرف سے ان کے مال میں سے خود صدقہ فطر ادا کرے گا، پھر اپنی طرف سے نہیں کرے گا، جو مال ان کا ہے ان کے مال سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اسی طرح جو بالغ اولاد ہے، بالغ اولاد کی طرف سے مرد پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا بلکہ ان پر خود واجب ہوتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ خود اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ ہاں اگر وہ کسی اپنے باپ کی کفالت میں ہے یا اس کی پرورش میں ہے، اپنا وہ خود کچھ نہیں کماتے تو باپ کو اگر وہ کہہ دیں، وہ اجازت دے دیں کہ آپ بھی ہماری طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیں تو ایسی صورت میں اگر ان کی اجازت کے ساتھ باپ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو ان کا بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، اگر کسی شخص نے روزے نہیں بھی رکھے تو صبح صادق جس دن عید والے دن آئے گی پھر بھی اس شخص پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا، یعنی اس نے سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہیں بھی رکھ سکا تو پھر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب اس پر اور لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر باپ نہ ہو تو جو نابالغ بچے ہیں ان کا صدقہ فطر ادا کرنا وہ ماں کے ذمہ لازم نہیں ہوگا بلکہ دادا کے ذمہ لازم ہوگا، یعنی چھوٹے اگر نابالغ بچے ہیں ان کا باپ نہیں ہے تو ماں کے ذمہ نہیں واجب ہوگا بلکہ ان کا جو دادا ہے وہ اپنے یتیم پوتے اور پوتیوں کی جانب سے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اسی طرح صدقہ فطر اگر کسی عورت کے پاس اپنا مال موجود ہے اس عورت کو چاہیے کہ وہ خود اپنا صدقہ فطر ادا کرے گی، اس پر خود لازم ہے۔ البتہ اگر اس نے اپنے شوہر کو اجازت دے دی
اور شوہر نے اس کی اجازت سے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر اگر ادا کر دیا تو اس عورت کا بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص نے اپنی بالغ اولاد کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر صدقہ فطر ادا کر دیا تو ان کی اجازت کے بغیر صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، لیکن اگر انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ ہماری طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر دیں تو ان کی اجازت دینے کے بعد وہ اگر ادا کرتا ہے تو ایسی صورت میں ان کا صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اس سال جو صدقہ فطر کی رقم وہ سب سے کم درجے کی نکالی گئی ہے، وہ کم از کم گندم کے مطابق جو صدقہ فطر ہے وہ 250 روپے ہے، یعنی 250 روپے وہ فی بندے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جن لوگوں کا کاروبار اچھا ہے، جن کے پاس اپنا گھر ہے، گاڑی اپنی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب صدقہ فطر کی ادائیگی کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے وہ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں نظر کہ وہ پوچھتے ہیں کہ جی صدقہ فطر کم سے کم وہ کتنا ادا کرنا ہے۔ تو بھائی یہ کم سے کم آپ کے لیے نہیں ہے، یہ جو ایسے لوگ ہیں جن کا اپنا کاروبار نہیں ہے، جو مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، یعنی جو اپنے آپ کو سارا سال جٹ بٹ چیما چٹھا یہ سارا سال کہلواتے رہتے ہیں، لیکن صدقہ فطر کی ادائیگی کی باری آئے تو قاری صاحب 250 روپیہ جو سب نہ سستا ہے وہ اسی ادا کرنا ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ آپ پر 250 واجب نہیں ہے، آپ ادا کریں کھجور کے بدلے میں جو بنتا ہے، اور اسی طرح جو کشمش کے جو کھجور کا وہ سب سے جو کم کھجور اچھے والی ہے وہ اجوا کھجور، وہ کم از کم اس کا شاید 8000 روپے یا 9000 روپے بنتا ہے فی کس کے حساب سے۔ تو اگر آپ کے پاس اتنی مالیت ہے تو آپ کو 250 نہیں دینا چاہیے، بلکہ اسی اپنی حیثیت کے مطابق ہی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ایک شخص کا صدقہ فطر ایک مسکین کو دینا بھی بہتر ہے، اور اگر چند مساکین کو وہ ایک شخص کا صدقہ فطر تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیا، یعنی 50 روپے کر کے آپ نے چند فقیروں کو دے دیے تو پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح چند لوگوں کا اکٹھا صدقہ فطر ایک ہی مسکین کو دے دینا یہ بھی جائز ہے، لیکن ایسا ہی کرنا چاہیے کہ تاکہ صدقہ فطر اگر آپ دیں کسی غریب کو یا مسکین کو تو کم از کم اس کا کوئی فائدہ تو ہو، یہ نہیں کہ آپ 10-15 مساکین کو اکٹھے کر لیں اور 50 روپے ان میں تقسیم کر دیں، 50 کا کیا کریں گے بیچارے۔ تو اس لیے 5-6 لوگوں کا اکٹھا اگر آپ کسی مسکین کو دیں گے تو اس کا مطلب عید کی خوشیوں میں وہ اچھے طریقے سے شامل بھی ہو جائے گا۔ اور صدقہ فطر کے جو مصارف ہیں وہ وہی ہیں جن کو زکوٰۃ دینی جائز ہے، یعنی زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں جس طرح فقراء ہیں، مساکین ہیں، اسی طرح غلام ہیں، قرض دار ہیں، اور اسی طرح اس کے اندر جو غارمین یعنی قرض دار ہیں، یہ سارے افراد جن جن پر زکوٰۃ دینا لازم ہے ان کو صدقہ فطر کی ادائیگی کرنا بھی جائز ہے۔ اور بالخصوص صدقہ فطر جو ہے یہ کسی سید زادے کو نہیں دینا چاہیے، اس لیے ان کو زکوٰۃ دینا جس طرح جائز نہیں ہے تو صدقہ فطر بھی ان کو دینا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص نے ان کو دے دیا اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں بھی یہ شرط ہے کہ مستحق کو صدقہ فطر دیا جائے، وہ تو چونکہ مستحق نہیں ہے ان کو دینے سے وہ ادا ہی نہیں ہوگا، لہٰذا مستحق کو دیں گے اور اس کو مالک بنائیں گے تو پھر صدقہ فطر جو ہے وہ ادا ہوگا۔ یعنی اس طرح نہیں آپ کسی کو مال دے دیں، اسے کہیں یار یہ تھوڑی دیر کے بعد آپ سے واپس لے لوں گا، تو پھر بھی صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، بلکہ مال کا مالک بنانا پڑے گا اور مستحق کو مالک بنانا پڑے گا۔ تو جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی اس وقت اس شخص کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تو صدقہ فطر
یہ کوشش کریں کہ آپ یعنی پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص عید والے دن جو ہے وہ ادا کرتا ہے تو وہ سنت طریقے پر عمل بھی ہوگا اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں عموماً یہی ہوتا ہے کہ عید سے پہلے ادا کر دیا جاتا ہے، تو اگر کسی نے ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔